حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سب سے جانثار صحابی ہیں. سب سے جانثار صحابی حضور کے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. معراج کا واقعہ جب پیش آیا نا، معراج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے، تو کافر مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا، پھر پہلے آسمان پہ پھر دوسرے، وہ مذاق اڑا رہے تھے. ابو جہل اور یہ لوگ گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہنے لگے اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس مکہ مکرمہ سے آپ سمجھیں تقریباً کوئی 1500-2000 کلومیٹر کے اتنا فاصلہ ہوگا اس کا، پھر وہاں سے پہلے آسمان اور رات کے ایک حصے میں پھر دوبارہ واپس. حضرت ابوبکر سے پوچھا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے تو تم اس کی بات مانو گے؟ سچ کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر کہنے لگے اگر میرے ساتھی نے یعنی اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے تو سچ کی، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سچ کی ہے. یہیں سے ان کا لقب پڑا ہے صدیق. نبی کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے امت میں وہ صدیق کا ہے. اس امت کے جو صدیق ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم لے کر سوچا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ان کو میں نے جیسے دعوت دی اگلے لمحے میں مسلمان ہوں، بغیر غور و فکر کیے کہ آپ نے کہا ہے آپ سچے ہیں. یہ ان کے صدیق ہونے کی وجہ ہے. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کی جو مثالیں قائم کی ہیں. ہجرت کے موقع پر جب ہجرت کی ہے تو جتنا سرمایہ گھر میں تھا سب اٹھا کے لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد ہیں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر، ہجرت کے موقع پہ مسلمان نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے کہ اتنا لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کہاں کس چیزوں کی ضرورت پڑ جائے. گھر میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا تھا. تو ان کے والد آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد، اور ان کے بچوں سے پوچھنے لگے، حضرت اسماء سے جو ان کی بیٹی ہے حضرت ابوبکر سے، کہ تمہارے والد چلے گئے تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے بھی گئے نہیں گئے؟ تو حضرت اسماء نے یہ کیا کہ کچھ پتھر لے کے جس جگہ میں پیسے رکھے جاتے تھے اس زمانے میں وہاں پہ رکھ دی. یہ نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، ان کا ہاتھ اس پہ رکھا، کہا اتنا سارا سب کچھ چھوڑ کے گئے. کچھ بھی نہیں تھا، پتھر تھے. ان کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اتنے پیسے چھوڑ کے گئے، پیسے نہیں تھے پتھر تھے. تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے سفر پہ گئے تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے. کچھ نہیں تھا گھر میں. جب فتح مکہ کے موقع پر حضور مکہ میں آپ نے فتح کیا مکہ کو، آپ مکہ میں تشریف لائے تو یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر کے جو والد ہیں روایات میں آتا ہے ان کی داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں، بالکل سفید داڑھی تھی. تو حضرت ابوبکر یہ مسلمان ہونا چاہتے تھے اس وقت. حضرت ابوبکر ان کو لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں کہ میرے والد صاحب ہیں اسلام لانا چاہتے ہیں. تو حضور نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ فآتیہ، تم ان بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے، میں جا کے گھر میں کلمہ پڑھا دیتا ہے. میں ان کو گھر میں جا کے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہوا احق، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ حضور کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کو؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کی حضور کے ساتھ جو دوستی تھی، جو وفاداری تھی، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں انہی کو آنا چاہیے. آپ نے فرمایا میں جا کے گھر میں کلمہ پڑھا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوستی ہوتی ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتی. اگر آپ کے لیے کوئی ایک شخص قربانی دے رہا ہے تو جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی پھر اس کے لیے قربانی دے. یہ نہیں کہ آپ، حدیث میں آتا ہے نا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو. یہ نہیں کہ ہدیہ صرف لیا کرو، صرف لیا کرو نہیں ہے، لیا دیا کرو. حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ لو بھی دو بھی. حدیث میں آتا ہے تم پر کوئی احسان کرے تو اس کو بدلہ دو، بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کو دعا دو، اور اتنی دعا دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے.